کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب اس برے معاشرے کو آپ کیا کہیں جس میں سے صحابہ کرام بننے ہیں، آپ اسے کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ نام بھی وہی رہیں گے اور حالات بدل دیا، اس لیے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے برا کیا ہے اچھا کیا ہے، جو قبول ہو جائے وہ اچھا ہے، کیا ہے جس کو وہ قبول فرما لے وہ اچھا ہے، اور جس مقبول کو مثلا ایک تھا ایک شاید ہے سجدے بڑے کیے اس نے، کہتے ہیں 1 کروڑوں سال سجدے کیے، وہ شاید جو ہے نا ایک حکم نہ سمجھ سکی شیطان ابلیس بن گئے کہ رائے گاں ہوئے ابلیس کا نصیب بنے وہ سجدے جو کروڑوں سال کرتا رہا۔ اس کی دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین سجدے عطا کر، لیکن سجدوں کو ابلیس کا نصیب نہ ملے، یہ اس کے پاس بھی سجدے۔ یہ ہے کہ یہ ایسا اتفاق ہے کہ عجب اتفاق ہے، کبھی مطلب بے نیازی کی شان ہے اب اتنی ہے کہ کوئی آدمی آج تک ابلیس کے لیے سفارش نہیں کر سکتا، ایسا مقام ایسا اناؤنسمنٹ ایسا ہو گیا، اور فرعون کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکتا کہ فیصلے ہو گئے، یہی فیصلے ہو گئے۔ تو اللہ کریم کا یہ کام ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ گناہوں کو ایسی بخشش عطا فرماتا ہے کہ رحمتیں ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی نیکی کو ایسی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے کہ گرفت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، یہ سارے اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ نیکی بدی بھی اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں ہوں کہ آپ کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتے، اور میں ہوں کہ گناہوں کو معافی بخشتا ہوں، اور میں ہوں کہ گناہوں کو پھر سیئات اور حسنات کی بات ہو رہی ہے کہ سارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جس کی منزل کامیاب ہوگی اب اس کو سفر کیا خراب ہو گیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کریم کی یہ سارے کام ہیں وہ اللہ اسی نے بھی اسی کائنات کے اندر جو ہے نا سارا سفر دریافت ہونا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حجاب پڑ جائے تو ظاہر پڑ جاتا ہے، اور یہ کائنات اگر وہ آنکھ کھول دے تو یہ کائنات مشاہدہ حق بن جاتی ہے۔ بات اس کے فضل کی ہو رہی ہے، اب بات تحقیق کی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ خود کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، ایک ایسا نقطہ آ جائے گا کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی۔ کبھی آپ اور غور سے دیکھو، تاکہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں علم پر بھروسہ نہ کر لینا آپ کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے میں نے علم کیا پورا، میں قرآن شریف کے بدلے حافظ بھی ہو گیا ہوں، نہ یہ بات نہیں ہے۔ جب تک اس کا بس ایک آدمی بہت نیکی کر رہا ہے، بظاہر عبادت بھی پوری، واقعات بھی پورے، اتفاق کی بات کہ اس کی ماں ناراض ہو گئی اور مکمل ناراض ہو گئی۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ عبادت کے باوجود اس کی عاقبت پہ فرق پڑ گیا؟ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے، فرق پڑ گیا۔ اب وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کر رہا تھا، ناراض ماں ہو گئی، اللہ بھی ناراض ہو گیا، اس کا کیا بنا؟